آنکھیں لڑی بدو بدی، چہرہ لڑا بدو بدی، رسیلی کا ڈانس دیکھا بدو بدی۔ گرمیوں کے موسم میں بارش آنے کا سندیش ہو جائے تو سب پکشی پرندے کتنے ہی خوش ہوں گے۔ ایسے ہی کارن تھا، ودیش کے جنگل میں کچھ مہینوں سے کڑی گرمی پڑ رہی تھی اور کچھ دنوں بعد تیز بادل آسمان پر چھا جاتے ہیں اور ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ تمام پکشی بہت ہی زیادہ خوش تھے، پر لاڈو چڑیا کا گھر کافی کمزور تھا۔ لاڈو کو اپنے گھر کی فکر تھی۔ مجھے اپنا گھر مضبوط کرنا پڑے گا، کیونکہ اس بارش میں میرا گھر اگر زمین پر گر گیا تو میں کیا کروں گی؟ ایسے ہی لاڈو باتیں کر رہی تھی۔ لاڈو کے پڑوس میں کالو کوا بھی رہا کرتا تھا اور رسیلی کبھی۔ کوے کوے، میں تو بور ہو گئی ہوں گھر بیٹھے بیٹھے، دیکھو کتنا ہی سندر موسم ہے، چلو ہم گھوم کے آئیں۔ ارے رسیلی، چلو ہم چلتے ہیں، ہم جلدی سے واپس آ جائیں گے۔ پھر کالو کوا اور رسیلی کبھی جھرنے کی طرف جاتے ہیں اور وہ اڑتے ہیں اور ان کو چھوٹی چڑیا نظر آتی ہے۔ اور چڑیا تم بھی چلو نا جھرنے کے پاس، ہم نہائیں۔ اور چڑیا چلو ہم چلتے ہیں۔ ارے نہیں رسیلی بہن، میں نہیں جاؤں گی، میں اپنا گھر مضبوط کرنے لگی ہوں، بارش کا تیز طوفان آنے والا ہے۔ ارے چپ کر جا منحوس کہیں کی، کالی زبان والی، گندی چونچ والی، دفع ہو۔ ارے رسیلی بہن، آپ بھی اپنا گھر مضبوط کر لیں، آپ کے انڈے ہیں وہ نیچے گر گئے اگر طوفان کی وجہ سے، آپ کا گھونسلہ بھی۔ ارے چپ کر جا کالی زبان والی، تو جب بھی بولے گی تو منحوس بولے گی۔ کالو جی، اس کی باتوں پر دھیان نہ دو، چلو ہم جھرنے کی طرف جاتے ہیں، ہمارا تو دل گھبرائے جا رہا ہے گرمی کے کارن۔ پھر دونوں اڑتے ہیں اور جھرنے کی طرف جاتے ہیں اور لاڈو اپنے گھر کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ تنکے لینے جاتی ہیں اور ادھر سے لولا کبوتر آ رہا تھا۔ اور چھوٹی چڑیا، آپ کہاں جا رہی ہو؟ اتنی بارش بنی ہے، اگر بارش آ گئی تو آپ کو کافی دقت ہو جائے گی۔ ارے لولا کبوتر، مجھے بھی اپنے گھر مضبوط کرنا ہے۔ جاؤ چڑیا، پاس والے جنگل میں کچھ بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں، وہ لے آؤ۔ ایسے ہی لولا کبوتر اپنی چھت مضبوط کرتا اور تیز ہوائیں چل رہی تھی، درخت ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور وہاں لاڈو بھی وہ بڑے پتھر لینے کے لیے آئی ہوئی تھی اور طوطا بھی وہ پتھر لینے کو آ جاتا ہے۔ ارے طوطے بھائی، آپ بھی یہ پتھر لے جائیں اور اپنے گھونسلے کو مضبوط کر لیں۔ پھر ایسے ہی لاڈو اور چاچا طوطا بھی وہ پتھر لے کر اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور لاڈو اپنا گھر مضبوط کرنے لگتی ہے۔ اور لاڈو کی چھت کافی کمزور تھی، لاڈو اپنی چونچ کی مدد سے تمام بڑے پتھر اپنی چھت کے اوپر لگاتی ہے اور تیز گرج کے ساتھ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ چڑیا اس تیز بارش میں اپنے گھر کو مرمت کر رہی تھی، اس کی مدد کرنے کو لولا کبوتر آ جاتا ہے، دونوں مل کر لاڈو کی چھت کو مضبوط کرتے ہیں۔ ارے چلیے لولا کبوتر بھائی، ہم گھر کے اندر چلیں۔ لولا کبوتر بھائی، وہ کبی اور کوا دیکھو ابھی تک نہیں آئے، اور کبی اور کوا بھی وہاں پر ایک گھنی شاخوں والے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو اپنے انڈوں کی ذرا بھی فکر نہیں تھی، دونوں بہت ہی کمکوس تھے۔ ارے رسیلی، ہمارے انڈے تو سرکشت ہوں گے نا؟ ارے ہاں کوے جی، سرکشت ہی ہوں گے۔ چلیں آپ مجھے کوئی اچھا سا گانا سنائیں جس کے اوپر میں ایک دو ڈمکا مار لوں۔ ہے کالو جی، ایسا گانا گائیں کہ جس کی سن کر مجھے اور بھی زیادہ مزہ آئے۔ اچھا رسیلی۔ آنکھیں لڑی بدو بدی، آنکھیں لڑی بدو بدی، ہائے رسیلی میری کا ڈمکا، آنکھیں لڑی۔ ارے کبوتر بھائی، مجھے تو ان دوست کووں کے انڈوں کی فکر ہو رہی ہے، وہ معصوم انڈے ہیں، ان کا تو کیا جانا ہے، وہ ٹوٹ جائیں گے، مجھے ان کے انڈوں کی بہت چنتا ہے۔ ارے چڑیا، وہ تو کمکوس اتنے گندے ہیں دونوں کبے کہ ان کو تو اپنے آپ کی بھی نہیں فکر، تو انڈوں کی کہاں سے فکر ہوگی؟
ارے لولا کبوتر، میں ابھی جا کر ان کے انڈے لے آتی ہوں۔ اور چڑیا تیز بارش میں اڑتی ہے اور کووں کے گھر کی طرف جاتی ہے، اور ان کا گھر ایسے ہوا میں جھوم رہا تھا کہ جیسے ابھی زمین پر گر گیا ہو۔ اور لاڈو اپنی کمر کے اوپر انڈوں والا گھونسلہ اٹھاتی ہے اور مشکل سے باہر آتی ہے، اور ڈرم سے ان کا گھر زمین پر گر جاتا ہے، اور رانو ان کے دونوں انڈے معصوموں کو بچا لیتی ہے۔ ارے باپ رے، شکر ہے کہ میں نے انڈوں کو گھونسلے سے نکال لیا، نہیں تو معصوم انڈے تھے، یہ بھی گر جانے تھے۔ پھر لاڈو اپنی کمر پر ان انڈوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور بارش تھم جاتی ہے، اور دونوں کوے اپنے گھر آتے ہیں۔ اور جب وہ گھر آتے ہیں تو اپنے گھونسلے کو زمین پر گرا ہوا دیکھ کر دونوں کوے بہت ہی حیران ہوتے ہیں۔ ارے کوے جی، ہمارے انڈے تو سرکشت ہوں گے نا؟ ارے چلو تو صحیح رسیلی۔ پھر ایسے ہی جب آ کر وہ اپنا گھونسلہ دیکھتے ہیں تو گھونسلہ اور انڈے نہیں تھے، اور گھونسلہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ ہاں 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 ہاں، رسیلی میرے انڈے۔ ارے کوے جی، تو میں کیا کر سکتی ہوں، غلطی تو آپ کی ہے، آپ نے گھر رک جانا تھا۔ ایسے دونوں باتیں کر رہے تھے اور لاڈو اپنی کمر پر انڈے اٹھا کر لے آتی ہے، جن کو دیکھ کر کوی اور کوا بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارے دشٹ کوو، یہ لو تمہارے انڈے، تمہیں ان انڈوں کی کیا فکر تھی؟ ارے چڑیا، آپ کا دھنیہ واد، آپ نے میری انڈوں کو بچا لیا۔ ایسے ہی لاڈو ان کے انڈوں کو بچا لیتی ہے، اور کبھی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی لاپرواہی سے کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔